میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، افسوسناک خبر جی. کل کی طرح آج بھی میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو دوبارہ ایک لہر بظاہر دکھائی دے دی ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، جس میں انفارچونیٹلی 9 شہادتیں، جس میں 2 پولیس اہلکار سمیت 9 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 35 افراد زخمی ہیں. اور اس بار بازار کے اندر یعنی موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ بم نصب تھا جو دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں خاصی جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال دیکھنے کو ملی ہے. اوپر سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت اس کی جو سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج پوری کی پوری یعنی حکمران جماعت کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر اسمبل ہوئی اور جہاں پر وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی ہے. یعنی اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس سے وہاں کا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ لاتعلق ہو چکا ہے. اگر بات کریں تو جو ایک بات واضح اور مشترک ہے جو حملے ہوئے ہیں، اس میں جو ابتدائی شواہد ہیں اور جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ اس کی جانب سے یہ خارجی جو نیٹ ورک ہے یہ وہ کارروائیاں کر رہا ہے اور ان کو افغانستان کے اندر جو قابض طالبان رجیم ہے وہی پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے، یہی ان کو سہولت کاری فراہم کر رہی ہے اور یہ وہیں پر یہ آباد ہیں. لیکن یہ جب پاکستان آتے ہیں تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل سرحد ہے اور لوکلی بھی ان کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جو کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہے اس کی فیسلٹیشن کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ یہاں پر ریزائڈ کر تو اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ یعنی افواج کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ براہ راست اٹیک کرتے تھے، جس میں اب وہ کامیابی ان کو نہیں مل رہی تو میڈیا کی اٹینشن اور عوام کے اندر دہشت گردی یعنی دہشت کو پھیلانے کے لیے یہ اب سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، چاہے بازار ہے، کوئی پل ہے، کوئی اس طرح کی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ویئر از گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا. بات وہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ، اس کی سے باہر نکلو. یہ پاکستان کے ایک شہری کا خون جو ہے یہ تمہارے سر ہے. سہیل آفریدی، آپ کے اوپر بنیادی ذمہ داری ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے. اگر آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو پھر یہ ذمہ داری آپ کی ہے. حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتا مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے یوم جو حساب کے دن اس حساب سے ڈرتا ہوں. اور آپ ایسے آدمی ہو، یعنی ایسا ڈھیٹ آدمی یہ بن چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اس کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ چیز دکھائی نہیں دیتا. آج عشق عمران کا منجن بیچنے کے لیے وہاں پر اڈیالہ کی طرف ایک کانوائی کی صورت میں یہاں سے پارلیمنٹرین سارے خیبر پختونخوا سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ روانہ ہو گئے. پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پھر اس میں فیصلہ ہوا یہ اڈیالہ جیل ہم جائیں گے. تو یہ سچویشن ہے جی. اب یہ دیکھ لیں کہ بنو، لکی مروت اور ملکہ علاقوں میں جو ہونے والے حالیہ جو کارروائیاں ہیں، اس میں جو افواج پاکستان ہے وہ مسلسل اپنے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے ان علاقوں میں کر رہی ہے. یہ کارروائیاں ان علاقوں میں ہو رہی ہیں. افواج جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کرتی ہیں، لیکن جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ الٹا ان آپریشن بیسڈ آپریشن کے اوپر ہی سیکیورٹی فورسز یا افواج پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے، ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان سے متعلق مغالطات بکتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ دہشت گردی. میں آج نعرہ لگاتا ہوں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ آفریدی ہے. یہ آفریدی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ سہولت کار ہے، یہ ان دہشت گردوں کا فیسیلیٹیٹر ہے. اور یہ جو کرمنل جو ٹیرر پولیٹیکل نیکسس ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسے نہیں کہا تھا، یہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جب کارروائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی معصوم شہری کو مار رہے ہیں. بھائی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سہیل آفریدی سے کہ وہ کدھر گئے وہ جو ڈرونز وغیرہ تم دے رہے تھے پولیس کو، جو تم نے کہا تھا یہ ہم اکوپمنٹ دے رہے ہیں اور وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر ہماری جو ہے وہ
فورس وہ تیار ہے, ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کی دی ہوئی نہیں چاہیے, جنہیں پھر بلوچستان کے چیف منسٹر نے ٹویٹر پر کہا محسن نقوی کو کہ جی ہم لینے کے لیے تیار ہیں, اگر نہیں لیتے خیبر پختونخوا والے تو وہ پھر لے لی انہوں نے گاڑیاں. تو قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. جو وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر 1% جو ایکسٹرا پیسے کئی سالوں سے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے مل رہے ہیں خیبر پختونخوا کو, وہ پیسہ کدھر گیا؟ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کیا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے؟ کیا بلٹ پروف ویسٹ جو ہیں وہ پولیس والوں کے پاس موجود ہیں؟ کیا گیجٹس ان کے پاس موجود ہیں؟ کیا وہ الیکٹرانکلی اسکین کر سکتے ہیں علاقوں کو؟ جواب ہے نہیں. وہ پھر پیسہ کس کے پاس گیا, کس کی جیب میں گیا, کون ذمہ دار ہے ان باتوں کا؟ تو میں تو یہی بات کہوں گا کہ یہ تو بڑی کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ مکمل ذمہ داری جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور ان کی حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے, اور جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. جی اس کے علاوہ میرے پاس کم از کم کہنے کو کوئی لفظ نہیں ہے. جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوتی ہے نا, فوج نے صرف کائنیٹک آپریشنز کرنے ہیں یا لڑنا ہے, لیکن یہ نیشنل ایکشن پلان ایک مرتب جو ہے وہ دیا گیا تھا, جو ریوائز ہوا تھا 2021 میں, جب عمران احمد نیازی صاحب اڈیالہ کے چانسلر نہیں تھے بلکہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اس وقت کنسنسس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ بنا تھا جس کے اوپر لیٹر ان اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد ہر صوبے کا, ہر اکائی کا فرض تھا. تو جو کام فوج کے کرنے والے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, جو افواج پاکستان کے ہمارے جوان ہیں, افسران ہیں, وہ تو اپنے خون کے ساتھ جو گورننس کے گیپس ہیں یا جو گیپس ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی, ان کو تو فل کر رہے ہیں. لیکن یہ جو باقی لوگوں نے کام کرنے والے تھے وہ کام نہیں ہوئے. دہشت گردی سے اگر ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے, اس ناسور کو کچلنا ہے, تو پھر پوری قوم کو یعنی یکجہتی کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر آپ نے ہیومن انٹیلیجنس افواج کو پرووائڈ کرنی ہے, اور جو انٹیلیجنس ان کے پاس آلریڈی گیدرنگ کے طریقہ کار ہیں, اس کو آپ نے منظم انداز سے جو ہے ایک جان ہو کر لڑنا ہے, تبھی اس سے جان چھوٹ سکے گی. ورنہ آپریشنز ہوتے رہیں گے اور یہ بھی کارروائیاں, دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ساتھ جاری رہیں گی, جو کہ ویری انفارچونیٹ ہے. اچھا جی, اب یہ تو خیر دہشت گردی کی ہم نے بات کر لی. اب بات کرتے ہیں جی اڈیالہ کے چانسلر کی ملاقات کا دن ہے. اڈیالہ سے یہ جو چانسلر ہیں ان کی ملاقات کے لیے پوری جو اسمبلی کا وہاں پہنچنا, وہاں پر جناب احتجاج کرنا, یا وہاں پر ایک قسم کی سیاسی سرگرمی کرنا, جسے میں اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر قرار دیتا ہوں. اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ اس سے صرف ایک ہی فائدہ ہے اور ایک ہی شخصیت کو فائدہ ہے, اور اس شخصیت کا نام ہے علیمہ خانم. علیمہ خانم جو ہے انہیں سیلف پروجیکشن چاہیے, اور اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے بڑی نالاں تھی کچھ عرصے سے کہ لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. اب انہوں نے بڑی دھمکیاں لگائیں. اس مرتبہ کہا گیا کہ پورے 92 جو اراکین صوبائی اسمبلی سمیت جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ پہنچیں گے. آج دیکھتے یہ ہیں کہ ایک تو 92 میں سے کتنے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کون سا آدمی جو ہے وہ آج وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور پھر دیکھتے ہی ہیں کہ آج کا دن تو گزر جائے گا, کیا یہاں پر یہ تمام کے تمام لوگ 126 دن کا دھرنا دیں گے؟ کیا میں اس مرتبہ امید رکھ سکتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرین سارے, جب پورے حکومت جو ہے وہاں پر موجود ہے, اس وقت حکمران جماعت وہاں پر موجود ہے اڈیالہ کے باہر, تو کیا پھر اب یہ عمران خان کے جو ان کا 126 دن دھرنے کا ریکارڈ ہے اس کو توڑیں گے؟ مجھے تو اگر ماضی کی روایت دیکھوں تو بالکل ایسا ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن کیا حرج ہے, ہم امید کر لیتے ہیں. باقی تمام لوگ اٹھ بھی گئے تو علیمہ خانم نے تو 127 دن پورے کرنے ہیں. کیا میں اس بات کی امید رکھوں, یا صرف یہ آن ڈے سیلف پروجیکشن کے لیے ایک اپنا انہوں نے یہاں پر شو لگایا اور اس کے بعد جو ہے سب ہنسی خوشی منتشر ہو گئے؟ تو بظاہر تو روایت تو یہی کہتی ہے کہ ہنسی خوشی منتشر ہو جائیں گے. آج ان کی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگ جائیں گی اور علیمہ خانم کو رات کو بڑی پرسکون نیند آئے گی, اور بتائیں گے جی میں نے بڑی جناب ریزسٹنس کی علامت ہے علیمہ خانم, اور جناب بہنوں نے یہ کر دیا, بہنوں نے وہ کر دیا. اس سے بس اس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. سی بی ایس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے خبر دی ہے کہ نور خان ایئر بیس کے اوپر ایرانی طیارے موجود ہیں, اور جس کو جو ہمارے فورن آفس نے اس کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے اس خبر کو مسترد کر دیا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پچھلا دور ہونا تھا, ملاقات ہونی تھی, اس میں متعدد امریکی طیارے بھی نور خان ایئر بیس کے اوپر لینڈ کیے تھے,
اور متعدد جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی جو امریکی طیارے بھی آئے تھے اور پھر ایرانی طیارے بھی آئے تھے، لیکن پھر وہ طیارے جو ہیں وہ کچھ دن یہاں پر رہے اور اس کے بعد یہاں سے وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اب اگر ایران یہ کہہ دے جی کہ امریکی طیارے آج بھی نور خان ایئر بیس کے اوپر موجود ہیں تو یہ بات غلط ہے نا۔ تو اسی لحاظ سے جو سی بی ایس کی رپورٹ ہے یہ بھی غلط ہے، اور ہمارے جو فارن آفس ہے وہ اس کو یعنی گمراہ کن قرار دے رہا ہے۔ دیکھیں ہماری معمول کے تحت ہم سفارتکاری کر رہے ہیں، ہم ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، اس کو یعنی ایک عسکری سرگرمی قرار دینا یا اس کو یعنی ملٹری کوآپریشن قرار دینا یہ درست نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی۔ یہ ایک بیس لیس، حقائق کے منافی اور ایک ٹیلرڈ سٹوری ہے جس کو ریاست پاکستان جو ہے وہ مسترد کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کو کہا گیا ہے کہ جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا کمرہ ہے اس کو خالی کیا جائے جی۔ کہا ہے جی کہ یہ کمرہ ہم وکلا نے استعمال کرنا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے متعدد سٹنگ چیف جسٹس صاحبان وہاں پر اس کمرے میں آ چکے ہیں، بشمول سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بشمول بات کریں تو ثاقب نثار صاحب، اور انہوں نے آ کر ایک ہی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، دے آر پارٹ آف اس۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو کہ پارکنگ لاٹ کے اندر ایک افتتاح کیا تھا موجودہ چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب نے، اس میں جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے، ان کو کہا تھا جی کہ آپ ہمارا حصہ ہیں، اور ان کو ساتھ رکھ کر انہوں نے وہ افتتاح کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر آج یعنی پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کس کیپیسٹی میں براہ راست کہہ رہے ہیں کہ آپ کمرہ خالی کریں، کہ یہ کمرہ ہمارا ہے؟ اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ رجسٹرار اگر ان کو اطلاع دے دے کہ واقعی اگر ان کو نکالنا ہے تو، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان نے غلط کہا تھا، غلط بیانی کی تھی، اور یہ کمرہ جو کہ پچھلے میرے خیال کے مطابق 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے یہ ملا ہوا ہے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کو، اگر غلط ملا تھا تو پھر یہ 10 سال غلط جو ہے کمرہ دینے کی کیا پینلٹی کسی کے اوپر آئے گی؟ تو یہ چند بنیادی سوالات ہیں لاء منسٹر صاحب کو، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں یا ایس این بھون صاحب ہیں، جو کہ اس وقت جو اقتدار کے اندر وکلا کا گروپ ہے تو ان کے لیڈران جو ہیں یہ دونوں شخصیات ہیں۔ تو ان دونوں کو دیکھنا چاہیے اور ان دونوں کو اس ضمن کے اندر جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر اور آخری خبر یہ ہے کہ، اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اچھا یہ کوکین ڈیلر ہے انمول عرف پنکی، ان کو سٹی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا تو وہ جس پراؤڈلی اور جس کیجول انداز سے وہ خاتون واک کر رہی ہے، منہ پر ماسک لگایا ہوا ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے وہ پولیس کا جو آئی او ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ جیسے وہ اس خاتون کے ماتحت ہے۔ اس کے اوپر منشیات برآمدگی، ناجائز اسلحہ برآمدگی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اقدام قتل کے مقدمے کے اندر بھی ملزمہ نکلی ہے۔ اس خاتون کے اوپر جو ہے وہ متعدد مقدمات ہیں، اس کے اندر جو 6 روزہ ریمانڈ مانگا پولیس اہلکار نے، اور عدالت نے جو ریمانڈ کی، جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے وہ مسترد کرتے ہوئے اس خاتون کو جوڈیشل کر دیا۔ عدالت نے دیکھا ہوگا جی کہ جس طریقے سے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اگر اس کو تھانے بھجوا دیا تو تھانے میں بھی ہو سکتا ہے یہ لائنیں لگاتی ہوئی ہو، کمرہ ایس ایچ او کو خالی ہو چکا ہو اور وہاں پر یہ خاتون بیٹھ جائے اور وہاں پر بیٹھ کے جناب اپنی پوری پارٹی کر رہی ہوگی۔ تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو پھر ایسے ہی جج صاحب نے بھی میرے خیال مطابق ٹھیک کیا ہے۔ اب 14 دنوں کے اندر یہ تمام مقدمات کے اندر تفتیشی افسر کو ہدایت دی ہے یا حکم دیا ہے عدالت نے کہ آپ اپنا جو ہے وہ چلان جمع کرائیں۔ اب یہ چلان کس طریقے سے جمع ہوگا، یقینی طور پر منشیات کے پیسے ہیں اس خاتون کے پاس، تو یہ اب وہاں پر کس طریقے سے جو سسٹم ہوتا ہے پولیس کا اس کو مینج کر لیتے ہیں یہ لوگ، ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے بڑے بڑے لوگ یہ جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، اور ایون کہ بیوروکریسی کے اندر بھی
بہت سے لوگ منشیات کے عادی ہیں. یہ ایک کلپ دیکھیں, اس میں بھی لوگوں نے کوئی باتیں کی تھی, اس کے بعد ایسی کو گفتگو کی تھی. مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا, ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک. اب میں نہیں کہہ رہا جی خان صاحب کے بارے میں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا جی یہ کوکین کرتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تب بات کی تھی جب ان کے اوپر منشیات برآمدگی کیس بنا تھا. تو رانا صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا بلڈ ٹیسٹ کیا جائے, اگر میرے یعنی خون کے اندر یہ بھی چیز آ گئی کہ میں سگریٹ بھی پیتا ہوں تو میں وداؤٹ ٹرائل سزا کے لیے تیار ہوں. اور اگر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کا بھی بلڈ کا ٹیسٹ لیا جائے, اور اگر عمران خان صاحب کا اگر یہ منشیات برآمد نہ ہو تو تب بھی میں بغیر ٹرائل کے لیے جو ہے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک چیلنج کیا تھا جس وقت, اس وقت تو وزیر اعظم تھے عمران احمد نیازی صاحب, انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ دعویٰ تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا. یہ جو کلپ تھا نا, ایک دفعہ پھر دیکھیں. مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا, ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک. اچھا یہ آپ نے کلپ دیکھا جی, میں تو کہہ رہا ہوں جی ایک تیسری مرتبہ بھی یہ کلپ دیکھیں. مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا, ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک. امید کرتا ہوں جی آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.